پاکستان میں جرنل تو اس لیے اطمینان سے 10 سال حکومت کر لیتے ہیں کہ ان کی پشت پہ ایک منظم مشینی قوت ہوتی ہے، لیکن سیاستدان کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں، بھلے وہ عوام کی پیداوار ہو یا اسٹیبلشمنٹی چوزہ خانے کا برائلر چک۔ سیاستدان کو لامحالہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنا پڑتی ہے۔ فوجی جرنل کے جمع جمائے منصب کے برعکس سیاستدان کا دار و مدار ہوائی روزی پہ ہے۔ لاٹری کھل گئی تو ذوالفقار علی بھٹو، نہ کھلی تو اصغر خان۔ جنرل کو یہ سہولت بھی میسر ہے کہ اس کے پیش نظر ووٹ بینک نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے مشورے اور ذاتی اعتماد کے بلبوتے پہ بہت حد تک وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس کے خیال میں قومی مفاد کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سیاستداں کی شادی کسی ایک سے نہیں، پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ عوام کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوروکریسی نام کے سسر کی خوشنودی بھی مسلسل کمانی ہے، عسکری ساز کے ماتھے کی شکنیں بھی گنتے رہنا ہے، پارٹی کے بچوں کے لیے روزی روٹی اور دیکھ بھال کا جتن بھی کرنا ہے، حزب اختلاف کے حاسد شریکوں سے بھی نبھائے رکھنی ہے، نک چڑھے ہمسایوں بالخصوص بھارت اور افغانستان کی مخاصمتوں کو بھی قابل برداشت دائرے میں رکھنا ہے، اور اپنا چال چلن بھی کچھ یوں دکھانا ہے کہ اگلی بار بھی اقتدار میں آنے کا احتمال رہے۔ داغ ضرور اچھے ہوتے ہوں گے، مگر رضیہ اور سیاستدان کے لیے نہیں۔ دونوں اس سماج میں نہ تو من بھاتا فیشن کر سکتے ہیں، نہ مرضی کا چال چلن اختیار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی شریکوں، حریفوں، تلنگوں، راہ چلتوں اور سرپرستوں کے طعنوں، فقرے بازیوں، دھمکیوں اور رقیق حملوں سے لاپرواہی برت سکتے ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان میں کسی بھی سویلین حکمران کا 2، 3 یا پورے 5 سال بسلامت کرسی پہ گزارنا اگنی پریکشا دینے جیسا ہے۔ اسے بینڈکوں کو ترازو میں تولنے کا ماہر ہونا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کے رولر کوسٹر پہ گرم آلو ہتیلی پہ جمائے رہنے کے کرتب کا نام دیسی سیاست ہے۔ ناظم الدین سے نواز شریف تک سب سویلینز پہ یہ فارمولہ لاگو ہوا اور ہوتا رہے گا۔ ایسی دنیا میں نہ تو پارلیمانی اکثریت کام آتی ہے، نہ بہترین پالیسی ساز دماغی صلاحیت، نہ ہی آئینی تحفظات و حقوق کا شخشقہ، اور نہ ہی سانپ اور سیڑھی کے اصول پہ ہچکولے لیتی عوامی قبولیت۔ پاکستانی تاریخ گواہ ہے کہ سویلین حکمرانوں کی زیادہ تر مدت اقتدار پیراشوٹی حملوں سے نمٹنے، جھکائی دینے، ناگہانی اڑنگوں سے بچنے، خود کو کیموفلاج کرتے رہنے، اپنی ہی صفوں پہ نگاہ تیز رکھنے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، اور خون کے گھونٹ پیتے ہوئے مسکرانے کی جد و جہد میں ہی کھیل اور بندہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہوائی روزی کی برکات۔ سامنے کی مثال نواز شریف انتظامیہ کی ہے۔ کوئی بتائے کہ 2 مرتبہ کا اقتداری تجربہ انہیں تیسری بار کتنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے بہت کچھ سبق لیا بھی ہے، تو یہ سبق بھی سٹاک ایکسچینج کی شیئرز قیمتوں کی طرح جھٹکے لیتی سیاست میں کس کام کا؟ 2 برس پہلے نواز شریف کو جو اقتداری رغبہ تیسری بار ملا، اس کا کچھ حصہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سبلیز کیا اور کچھ تحریک انصاف کو الاٹ ہو گیا۔ 2 برس بعد حالات یہ ہیں کہ اقتداری رقبے کے صرف ملکیتی کاغذات ہی میاں صاحب کے ہاتھ میں رہ گئے ہیں، اور وہ عملاً ہر مجسٹی دی کوئین میں تبدیل ہو گئے یا کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس خاصا وقت ہے پسندیدہ پرانے ہندوستانی فلمی گیت سننے اور گنگنانے کے لیے۔ اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا، یوں ہی مسکرائے جا، آنسو پیے جا، اٹھائے جا ان کے ستم۔